حضرت علی شیر خدا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے روایت ہے کہ نبی اکرم نور مجسم شاہد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں اس کے لیے دعائے مغفرت طلب کروں؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے۔ ہر صحابہ یہی چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھی میرا امتی یہ کلام پڑھے تو میں اس کے لیے دعائے مغفرت طلب کرتا ہوں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ ایک قیرات اجر لکھتا ہے، اور قیرات احد پہاڑ جتنا ہے۔ اس کو پل صراط پر عظیم الشان نور عطا ہوگا، اور جس کو پل صراط پر نور عطا ہوگا وہ اہل دوزخ سے نہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس کے تمام برس کے گناہ بخش دے گا، اور قیامت کے دن میری شفاعت اسے پالے گی، دوزخ سے آزادی ہوگی، اور قیامت کے روز اسے پیاس نہ لگے گی۔ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم دل میں کہتے جا رہے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دعا ارشاد فرما دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ دعا یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سور کو پیدا کیا اس طرح کہ اس کا منہ بانس کی طرح ہے، اور اس کی کشادگی دنیا کی مثل ہے، اور اس کی 4 شاخیں ہیں، ان میں سے ایک شاخ مشرق میں ہے، دوسری شاخ مغرب میں ہے، تیسری شاخ 7ویں آسمان کے نیچے ہے، اور چوتھی شاخ 7ویں آسمان کے اوپر ہے۔ سور میں حوروں کے عدد کے برابر دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازہ انبیاء علیہ السلام کی روحوں کے لیے ہے، ایک دروازہ فرشتوں کی روحوں کے لیے ہے، ایک جنوں کی روحوں کے لیے، اور ایک انسانوں کی ارواح کے لیے، اور اس طرح شیطانوں اور درندوں، وحشی جانوروں اور حشرات الارض یعنی زمین کے کیڑے مکوڑے، حتیٰ کہ چیونٹی اور مچھر وغیرہ کی روحوں کے لیے دروازے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے سور حضرت اسرافیل علیہ السلام کو عنایت کیا ہے، اور اس کو اپنے منہ پر رکھے ہوئے ہیں، اور منتظر ہیں کہ کب پھونکنے کا حکم دیا جائے گا، تو وہ اسے 3 مرتبہ پھونکیں گے۔ پہلی مرتبہ ڈر اور گھبراہٹ کا نفخہ پھونکنا ہوگا، تو ان لوگوں کے علاوہ جن کو اللہ تعالیٰ چاہے گا تمام مخلوق جو آسمانوں اور زمینوں میں ہے سب کے سب ڈر جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم دے گا اور اس کو پھونکیں گے تو پہاڑ چمکدار ریت کی طرح ہو جائیں گے، آسمان موج مارے گا اور سخت گردش میں آئے گا، اور زمین جنبش میں آئے گی، جس طرح کے پانی میں کشتی طوفان کے دوران ہچکولے کھاتی ہے۔ حاملہ عورتیں بچے گرا دیں گی، اور دودھ پلانے والی عورتیں بچوں کو دودھ پلانا بھول جائیں گی۔ لڑکے بوڑھے ہو جائیں گے اور شیطان بھاگیں گے، یہاں تک کہ وہ زمین کے کناروں میں آئیں گے تو فرشتے ان سے ملیں گے، ان کے منہ پر ماریں گے اور واپس لے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ندا کا دن یعنی قیامت کا دن ایسا دن ہے، لوگ آسمان سے دیکھیں گے تو ان پر ستارے چڑھیں گے، آفتاب میں گرہن ہوگا، آسمانوں کو علیحدہ علیحدہ کر کے پوست کھینچے جائیں گے، یعنی الگ الگ ہر آسمان کا پوست کھینچا جائے گا، اور ان کا پردہ اٹھا لیا جائے گا۔ مردے ان حالتوں میں غفلت میں رہیں گے، اور جب حالت 40 برس تک یا جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا قائم رہے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو مرنے اور بے ہوشی کے نفخہ حکم دے گا۔ اس وقت حضرت اسرافیل علیہ السلام کہیں گے کہ اے روحو، اللہ تعالیٰ کے حکم سے باہر نکلو، تو آسمانوں اور زمین والے بے ہوش ہو جائیں گے اور مر جائیں گے، مگر جن کو اللہ تعالیٰ چاہے گا وہ نہ مریں گے، اور یہ شہداء ہیں۔ یہ 13 نفوس ہیں، اور وہ یہ ہیں: حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت عزرائیل علیہ السلام، اور 8 وہ فرشتے جو حاملین عرش ہیں، اور ابلیس لعن۔ اس کے بعد دنیا بالانس جن اور چش باقی رہیں گی۔ پھر اللہ تعالیٰ ملک الموت سے فرمائے گا کہ میں نے تیرے اگلوں اور پچھلوں کے عدد کے برابر مددگار پیدا کیے تھے، اور میں نے آسمانوں اور زمین والوں کی قوت تجھ میں رکھی تھی، اور آج میں تجھ کو غضب کے کپڑے پہناتا ہوں، اگلے اور پچھلے لوگوں اور جنوں کی تلخی موت کی زیادہ قوت دیتا ہوں، اور تیرے ساتھ فرشتگان دوزخ سے 70,000 فرشتے ہوں، اور ہر فرشتہ دوزخ کے ساتھ آگ کے شعلے کی زنجیروں میں سے ایک ایک زنجیر ہو، اور مالک دروغہ دوزخ کو آواز دے کہ وہ دوزخ میں دروازوں کو کھول دے۔ چنانچہ ملک الموت ایسی صورت میں آئیں گے کہ اگر اس صورت میں ان کی طرف زمین و آسمان والے دیکھیں تو ضرور مر جائیں گے، تو وہ ابلیس کی طرف آئیں گے اور اس کو شدت سے دھمکی دیں گے کہ جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو جائے گا، اور اس کے گلے سے خر کی آوازیں آنے لگیں گی، اور اگر اس کو اہل آسمان اور اہل زمین والے سن لیتے تو بے ہوش ہو جاتے۔ اس کے بعد ملک الموت اس سے کہیں گے کہ ٹھہر اے خبیث، میں تجھے موت کا مزہ چکھاؤں گا، تو نے کتنی عمر پائی اور کتنی صدیوں کے لوگوں کو گمراہ کیا ہے۔
تو وہ ملعون مشرق کی طرف بھاگے گا۔ جب ملک الموت اس کی آنکھوں کے درمیان دیکھیں گے تو وہ مغرب کی طرف بھاگے گا۔ اس وقت پھر ملک الموت اس کی آنکھوں کے درمیان نظر کریں گے۔ اس کے بعد وہ دریاؤں میں غوطہ لگائے گا تو دریا اس کو قبول نہ کرے گا، چنانچہ ہمیشہ بھاگتا رہے گا اور اس کے لیے پناہ کی کوئی جگہ نہ ہوگی، یہاں تک کہ وسط دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام اس کی قبر پر کھڑا ہوگا اور کہے گا کہ اے آدم علیہ السلام، تمہاری وجہ سے میں مردود اور ملعون ہوا۔ پھر وہ لعین ملک الموت سے کہے گا کہ تم مجھے کسی پیالہ سے پلاؤ گے اور کس عذاب سے میری روح قبض کرو گے؟ تو ملک الموت اس سے کہیں گے کہ شعلہ آتش اور گرم آگ کے پیالہ سے، اور ابلیس خاک میں لوٹے گا اور کبھی چلائے گا اور کبھی بھاگے گا، حتیٰ کہ جب وہ اس جگہ ہوگا جہاں وہ اتارا گیا تھا اور ملعون ہوا تھا، تو فرشتگان دوزخ اس کے لیے زنبورے اور آرے قائم کریں گے۔ زمین چنگاری کی طرح ہو جائے گی اور زبانیہ فرشتے اس کو گھیر لیں گے اور زنبوروں اور آروں سے اس کو چیریں گے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ چاہے گا اس وقت تک حالت نزاع اور موت کے غصہ کا شکار رہے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ دریاؤں کو حکم دے گا کہ وہ فنا ہو جائیں، بے شک ان کی مدت گزر چکی۔ دریا کہیں گے کہ ٹھہرو، ہم اپنی جانوں پر توجہ کر لیں، ہائے ہائے خزانے اور وہ ہماری عجائبات کدھر گئے؟ اس کے بعد ملک الموت ان پر ایک سخت چیخ مارے گا تو ان کے نشان بھی نیست و نابود ہو جائیں گے، گویا وہ تھے ہی نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ملک الموت کو حکم دے گا کہ وہ پہاڑوں کو حکم دے گا کہ وہ فنا ہو جائے، اس لیے کہ ان کی مدت ختم ہو چکی ہے۔ چنانچہ وہ کہیں گے کہ دم لو ذرا، ہم اپنی جانوں پر رو لیں، ہمارے خرمے کے درخت اور درختوں کی جمعیت کہاں ہے اور ہمارے تودے کہاں ہیں؟ اس کے بعد ملک الموت ان پر ایک سخت چیخ مارے گا تو وہ پگھل جائیں گے۔ پھر وہ زمین کو حکم دے گا کہ وہ فنا ہو جائے کیونکہ اس کی مدت ختم ہو چکی ہے۔ تو زمین کہے گی کہ مہلت دو تاکہ ہم اپنی جانوں پر رو لیں، ہائے ہمارے بادشاہ اور ہمارے درخت، ہماری نہریں کہاں ہیں؟ تو ملک الموت اس پر سخت چیخ مارے گا تو اس کی دیواریں گر پڑیں گی اور اس کے پانی جوش ماریں گے۔ پھر ملک الموت آسمان پر چڑھے گا اور اس پر ایک سخت چیخ مارے گا تو اس کے سورج اور چاند میں گرہن لگے گا اور ستارے تاریک اور بے نور ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے ملک الموت، میری مخلوق میں سے اب کون باقی رہا؟ ملک الموت کہے گا کہ جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور عزرائیل علیہ السلام باقی ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ملک الموت سے فرمائے گا کہ جبرائیل کی روح قبض کرو، چنانچہ وہ ان کی روح قبض کرے گا تو وہ بڑے تودا کی طرح گر پڑیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ملک الموت سے فرمائے گا کہ میکائیل کی روح قبض کرو، چنانچہ وہ اسی طرح قبض کرے گا۔ پھر فرمائے گا کہ اسرافیل کی روح نکال لو تو وہ ان کی بھی جان قبض کر لے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ ملک الموت سے فرمائے گا کہ اے ملک الموت، تو بھی جا اور جنت اور دوزخ کے درمیان مر جا، تو ملک الموت بھی وہیں مر جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آج کس کی بادشاہت ہے؟ تو کوئی اس کا جواب نہ دے گا۔ پھر اس کو 2-3 مرتبہ فرمائے گا اور کوئی اس کو جواب نہ دے گا تو اللہ تعالیٰ خود ہی فرمائے گا کہ اس یگانہ اور یکتا کی بادشاہت ہے جو بڑا قہر کرنے والا ہے۔ پھر فرمائے گا کہ کہاں ہیں بادشاہان اور کہاں ہیں متکبران اور جابران؟ اس کے بعد پہاڑ دھنکی ہوئی روئی کی طرح کر دیے جائیں گے، پھر وہ زمین کے جس پر گناہ کیے گئے ہیں ملا دی جائے گی اور اس پر جہنم قائم کر دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اس زمین کے بدلے دوسری زمین جو نہایت ہی سفید ہوگی پیدا کرے گا، اس پر جنت قائم کی جائے گی اور اس پر تمام مخلوق جمع کی جائے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام اور عزرائیل علیہ السلام کو زندہ ہونے کا حکم دے گا۔ چنانچہ سب سے پہلے اسرافیل علیہ السلام زندہ ہوں گے اور عرش سے سور لیں گے، پھر رضوان دروغہ جنت کے پاس جائیں گے اور اس سے کہیں گے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے جنت کو آراستہ کرو۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے براق لائیں گے کہ اس پر زین کسا ہوگا اور لگام دی ہوگی اور اس کے ساتھ نشان حمد اور جنت کے چادروں میں سے 2 چادریں بھی ہوں گی، اور وہ ہموار زمین سے گزریں گے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو نہ دیکھیں گے۔ اس کے بعد آپ کی قبر سے نور کا ایک ستون ظاہر ہوگا جو آسمان کے کناروں تک پہنچے گا۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام کہیں گے کہ اے اسرافیل علیہ السلام، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارو، بے شک تمہاری ندا سے تمام مخلوقات جمع ہو جائے گی۔ تو اسرافیل علیہ السلام کہیں گے اے جبرائیل علیہ السلام، تم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں دوست تھے، تم ہی ان کو پکارو۔ جبرائیل علیہ السلام کہیں گے کہ میں نے ان سے شرماتا ہوں۔ پھر اسرافیل علیہ السلام اصرار کریں گے کہ تم ہی پکارو، چنانچہ جبرائیل علیہ السلام کہیں گے السلام علیکم یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مگر کوئی اس کا جواب نہ دے گا۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام اسرافیل سے کہیں گے تو تم پکارو۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کہیں گے کہ پاک روح مقدسہ اور حساب کے فیصلہ کے لیے اور اللہ رحمان کے حضور میں پیشگی کے لیے اٹھ جا۔ چنانچہ قبر شق ہوگی تو دیکھیں گے کہ آپ اس میں بیٹھے ہیں اور اپنے سر اور داڑھی سے خاک جھاڑ رہے ہیں
اور جبرائیل علیہ السلام حضور کی طرف آگے بڑھیں گے۔ پھر آپ فرمائیں گے کہ اے جبرائیل کون سا دن ہے؟ جبرائیل علیہ السلام کہیں گے کہ یہ قیامت کا دن ہے اور یہ حسرت اور ندامت کا دن ہے۔ اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے اے جبرائیل مجھے بشارت دو۔ جبرائیل علیہ السلام آپ سے کہیں گے کہ میرے ساتھ براق اور لوائے حمد اور تاج ہے۔ آپ فرمائیں گے کہ میں تم سے اس کا سوال نہیں کرتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام کہیں گے کہ آپ کی تشریف آوری کے لیے جنت آراستہ کی گئی ہے اور آتش دوزخ بند کر دی گئی ہے۔ پھر آپ فرمائیں گے کہ میں تم سے یہ بھی نہیں پوچھتا بلکہ میں تو اپنے گناہ گار امت کے حال کے متعلق سوال کرتا ہوں، شاید تم نے ان کو پل صراط پر چھوڑا ہوگا۔ اس کے بعد حضرت اسرافیل علیہ السلام کہیں گے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے رب کی عزت کی قسم ہے کہ اب تک سور نہیں پھونکا۔ پھر آپ فرمائیں گے کہ اب میرا دل خوش ہوا اور میری آنکھ ٹھنڈی ہوئی۔ آپ تاج لیں گے اور براق کے قریب ہوں گے۔ پھر براق کہے گا کہ مجھے اپنے پروردگار کے عزت کی قسم ہے کہ میں محمد بن عبداللہ صاحب قرآن کے علاوہ دوسرا کوئی مجھ پر سوار نہیں ہو سکتا۔ آپ فرمائیں گے کہ میں ہی محمد ہوں۔ یہ کہہ کر آپ اس پر سوار ہوں گے اور جنت کے دروازہ کی طرف تشریف لے جائیں گے اور سجدہ میں گر پڑیں گے تو منادی ندا دے گا کہ اپنا سر اٹھاؤ، یہ رکوع اور سجود کا دن نہیں ہے بلکہ حساب اور عذاب کا دن ہے۔ سر اٹھاؤ اور مانگو دیے جاؤ گے۔ آپ عرض کریں گے کہ الہی تو نے میری امت کے بارے میں مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں تم کو وہ چیز دوں گا جس سے تم راضی ہو جاؤ گے۔ پھر اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم دے گا تو وہ سور پھونکیں گے اور کہیں گے کہ اسے سڑی ہڈیوں اور جسموں اور اے کھالو جو پارا پارا ہو گئی ہو اور گرنے والوں بالو، حق اور باطل کے درمیان میں فیصلہ کے لیے اٹھو۔ تو لوگ اللہ کے حکم سے اٹھیں گے اور آسمان کی طرف دیکھیں گے کہ پارا پارا ہو چکا ہوگا اور زمین کی طرف دیکھیں گے کہ وہ بدل دی گئی ہوگی اور آفتاب کی طرف دیکھیں گے کہ اس میں گرہن لگا ہوگا اور وہ ماہ گھابن اور اونٹنیوں کی طرف دیکھیں گے کہ وہ چھوڑ دی گئی ہیں اور ان کی کوئی حفاظت نہیں کرتا اور ترازو ہائے عمل قائم کی گئی ہے اور جنت قریب کی گئی ہے۔ تو اسی طرح اور باتیں دیکھیں گے تو کافر کہیں گے کہ ہائے خرابی ہماری، کس نے ہم کو ہماری خوابگاہ اور قبر سے اٹھایا ہے۔ پھر مومنین ان سے کہیں گے کہ یہ وہ دن ہے جو رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں نے سچ کہا تھا۔ چنانچہ کفار قبروں سے بھوکے پیاسے نکلیں گے اور اللہ تعالیٰ ان پر آگ بھیجے گا جو ان کو محشر کی طرف ہانک کر لے جائے گی تو وہ روتے ہوئے 300 برس تک کھڑے رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دیہاتی شخص آیا اور آپ سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے پاس آ رہا تھا کہ ایک جھاڑی سے گزرا، میں نے اس میں چڑیا کے بچوں کی آوازیں سنی، چنانچہ میں نے ان کو پکڑ لیا اور ان کو اپنی چادر میں رکھ لیا۔ اس کے بعد ان کی ماں آئی اور اس نے میرے سر پر چکر لگایا، میں نے ان کے لیے بچوں کو چادر سے چھوڑ دیا، چنانچہ وہ ان پر گری، پھر میں نے ان کو اپنی چادر میں لپیٹ لیا۔ یہ سن کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدو سے فرمایا کہ ان کو رکھ دو، چنانچہ اس نے ان کو رکھ دیا تو ان کے بچوں کی ماں ان کو کھلانے لگی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحاب سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ کیا اس پر تعجب کرتے ہو؟ قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے حق کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا ہے، بے شک اللہ کریم اپنے بندوں پر ان بچوں کی ماں سے بھی زیادہ مہربان ہے۔ پھر آپ نے اس دیہاتی سے فرمایا کہ واپس جاؤ اور ان کو اس جگہ پر چھوڑ دو، چنانچہ وہ بدو کہتا ہے کہ میں نے ان کو لے کر واپس آیا حالانکہ ان کی ماں میرے سر پر اپنے بازو ہلاتی رہی اور اڑ رہی تھی یہاں تک کہ میں نے ان کو ان کی جگہ پر رکھ دیا۔ حضرت علی شیر خدا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے روایت ہے کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کی رات اور جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجو، بے شک تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے، پھر میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں اور تمہاری مغفرت طلب کرتا ہوں۔ جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھے اس کے لیے اللہ تعالیٰ ایک قیرات اجر لکھتا ہے اور قیرات احد پہاڑ جتنا ہے۔ مجھ پر درود پاک پڑھنے والے کو پل صراط پر عظیم الشان نور عطا ہوگا اور جس کو پل صراط پر نور عطا ہوگا وہ اہل دوزخ سے نہ ہوگا۔ جس نے جمعہ کے روز مجھ پر 80 بار درود پڑھا اللہ تعالیٰ نے اس کے 80 برس کے گناہ بخش دیے۔ قیامت کے دن میری شفاعت اسے پا لے گی، دوزخ سے آزادی ہوگی اور قیامت کے روز اسے پیاس نہ لگے گی۔ پوچھا گیا اللہ کے رسول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کس طرح بھیجیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوں کہا کرو اللہم صلی علی محمد عبدک و نبیک و رسولک النبی الامی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات سوئے تو آپ نے ایک عجیب خواب دیکھا، چنانچہ خواب میں آپ روئے حتیٰ کہ پڑوسیوں نے رونے کی آواز سنی
اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتفاقاً گزرے اور رونے کی آواز سنی۔ انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب سے بیدار ہوئے اور دروازہ جلدی سے کھولا، حالانکہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو دیکھا اور پوچھا کہ یہ رونا کیسا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تمام اصحابہ کو میرے پاس بلا لاؤ تاکہ میں ان حضرات کو اس بارے میں بتاؤں۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو جمع کیا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بے شک میں نے خواب دیکھا ہے کہ قیامت قائم ہے، اور میں نے نور کے ممبروں پر ایسے لوگوں کو دیکھا جن کے چہرے روشن ستارے کی طرح تھے۔ میں نے ایک فرشتے سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ اس نے کہا کہ انبیاء علیہ السلام ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے ہیں، اس لیے کہ ان کے ہاتھ میں شفاعت کی چابی ہے۔ میں نے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ مجھے ان کے پاس لے چلو، اس لیے کہ میں ان کا خادم اور ان کا یار ابو بکر ہوں۔ چنانچہ وہ فرشتہ مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گیا۔ میں نے آپ کو عرش کے پایا کے نیچے دیکھا اور آپ کا امامہ آپ کے سامنے رکھا ہوا تھا، اور آپ اپنا داہنا ہاتھ عرش کے پایا کی طرف دراز کیا ہوا تھا اور بایاں ہاتھ دوزخ کی طرف پھیلایا ہوا تھا، جس کی وجہ سے دوزخ کا دروازہ بند تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ الہی میری امت کو بخش دے، اس لیے کہ اس میں علماء اور صالحہ اور حاجی لوگ اور عمرہ کرنے والے اور جہاد کرنے والے ہیں۔ آواز آئی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم اتباع گروہ کو یاد کرتے ہو اور دوسرے گروہ کو یاد نہیں کرتے، ظالموں اور شراب خواروں اور سود خوروں کو یاد کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے رب، وہ لوگ ویسے ہی ہیں جیسا کہ تو نے فرمایا، لیکن ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس نے تیرے ساتھ شرک کیا ہو، اور نہ اس نے بت پوجا اور نہ تیرے لیے لڑکا ٹھہرایا اور نہ وہ توحید سے پھرا۔ اے میرے معبود، ان کے بارے میں میری شفاعت قبول فرما اور ان لوگوں پر میرے آنسو بہانے پر رحم فرما۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر مشقت میں دیکھ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی مبارک جان پر نرمی کیجیے۔ اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر، میں نے اپنے رب کے حضور میں گریہ ازاری کی اور اس نے میری امت کے بارے میں میری شفاعت قبول فرمائی۔ میں نے آپ سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو بخش دیا یا بعض کو بخشا، بعض کو نہیں؟ اے عمر، تم نے جواب سے پہلے مجھ پر دروازہ کھٹکھٹایا۔ اسی اثنا میں ایک منادی نے گھر کے اندر سے آواز دی، اے ابو بکر، سب کے سب بخش دیے گئے۔ اس کو منادی نے 3 مرتبہ کہا تو حضرت ابو بکر اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کے گناہوں پر نرمی فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔